بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرق ہے تھوڑا سا۔ جب نبیوں کا ذکر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تم میں نبی پیدا کیے، اور جب بادشاہت کا ذکر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تم کو بادشاہ کیا۔ اب سارے لوگ تو بادشاہ نہیں تھے، جیسے سارے لوگ نبی نہیں تھے قوم موسیٰ میں، ایسے سارے لوگ بادشاہ بھی نہیں تھے۔ تو کہا جا سکتا تھا کہ اے میری قوم، اللہ نے تم میں بادشاہ پیدا کیے، جیسے کہا کہ اللہ نے تم میں نبی پیدا کیے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو کہا کہ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تم کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آزاد جو قوم ہوتی ہے، آزاد جو حکومت ہوتی ہے، آزاد جو بادشاہ اور سلطنت ہوتے ہیں، ان کی قومیں بھی آزاد ہوتی ہیں۔ آزاد بادشاہوں کی قومیں بھی بادشاہ ہوتی ہیں، اور آزاد غلام حکومتوں کے محکوم بھی غلام ہوتے ہیں، ان کے عوام بھی غلام ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اگر بادشاہ تو ایک ہی ہوتا تھا قوم کے اندر ایک وقت میں، لیکن وہ آزاد بادشاہ اپنی ساری قوم کو ہی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے شاہانہ زندگی بسر کی، بادشاہت والی زندگی بسر کی قوم نے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد رکھو کہ اس نے تم کو بادشاہ بنایا۔ نمبر 3 پہ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں جہانوں میں تمہیں وہ عطا کیا کہ جو سارے جہانوں میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو یہ کچھ خاص چیزیں ہیں، جیسے من و سلویٰ کا نازل ہونا بنی اسرائیل کے اوپر، سمندروں کا ان کے لیے راستہ پیدا کر دینا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر فرمائے۔ تو یہ 3 انعامات کا ذکر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہیں یاد رکھو، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ اس زمین میں المقدسہ جو پاکیزہ ہے، التی، جسے کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہارا مقدر کر دیا ہے۔ ولا، اور نہ، ترتدو، تم پھرو، علی ادبارکم، اپنی پیٹھ کے بل، فتنقلبوا، پس تم ہو جاؤ گے خاسرین، خسارہ پانے والے۔ اپنی پیٹھ کے بل نہ مڑنا، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بستی، اس کا نام عمالقہ ہے، جس کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ شام کی سلطنت، شام کا علاقہ تھا، اور اسی کے اطراف میں اسی کی ایک ضمنی ریاست جو آج کل فلسطین ہے، جہاں پہ یہ ارض مقدس ہے، بیت المقدس ہے۔ اس زمین کے اندر داخل ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ مصر سے آزاد ہو کے بنی اسرائیل جب فرعون کی حکمرانی سے آزاد ہو کے آئے، تو اس وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا نمائے پورے سینا میں خیمہ زن تھے، خیموں کے اندر تھے، تو اپنی قوم سے یہ بات کیا۔ یہ 3 انعامات یاد کروانے کے بعد کہا کہ وہ پاکیزہ زمین جسے اللہ نے تمہارا مقدر کر دیا ہے، یعنی شام اور فلسطین کی زمین بیت المقدس، اس میں داخل ہو جاؤ اور اپنی پیٹھ کے بل نہ پھرنا، ورنہ تم خسارہ پاؤ گے۔ آگے سے قوم نے جواب دیا، قالو، قوم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا فیہا، بے شک اس میں قوماً، ایسی قوم ہے، جبارین، جو زبردست طاقتور ہے، سرکش ہے۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جس مقدس زمین میں داخل ہونے کا تو ہمیں کہہ رہا ہے، اس زمین کے اندر ایک زبردست
جبارین سرکش قوم بستی ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلھا ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک یخرج منہا وہ سرکش قوم اس ارض مقدس سے نکل نہ جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پس اگر وہ قوم اس ارض مقدس سے نکل جائے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو پھر پس ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ اس ارض مقدس میں ایک ایسی سرکش زبردست طاقتور قوم ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، اگر وہ اس ارض مقدس سے نکل آئے تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ اس قوم کی طاقت کے بارے میں۔ بعض اسرائیلی روایتیں ہیں کہ جن کے مطابق 3000